چاہے عورتیں ہو یا مردوں کوئی بھی ہو کان کھول کر کے سن لو اللہ فرماتا ہے اگر کوئی غیبت کرتا ہے چغلی کرتا برائی کرتا ہے تو غیبت کرنے والا چغلی کرنے والا برائی کرنے والا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے والا اللہ اللہ غیبت کرنے والوں چغلی کرنے والوں لوگوں میں لڑائی پھیلانے والوں جھگڑا کرنے والوں برائیاں کرنے والوں ایک دوسرے میں آپس میں نفرتیں پھیلانے والوں حسد کرنے والوں تکبر کرنے والوں کینہ کرنے والوں سنو جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو وہی نبی فرماتے ہیں یہ کسی ایسے ویسے مولانا کی بات نہیں ہے آمنہ کے لال کی بات ہے آقا فرماتے ہیں حسد جو ہے وہ اس طرح ہے اس طرح صحابہ نے پوچھا آقا اس طرح تو وہ ہوتا ہے جس سے بال بنائے جاتے ہیں بال صاف کیے جاتے ہیں بالوں کو ختم کیا جاتا ہے نبی فرماتے حسد کینہ بغاوت تکبر آقا فرماتے حسد وہ اس طرح نہیں ہے جس سے کہ بال ہلاک کیے جاتے ہیں بلکہ حسد وہ اس طرح ہے جو دین کو صاف کر دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر دین کو مونڈنے والا اس طرح جو ہے وہ حسد اور اللہ معاف فرمائے بات میں جب آتی ہے تو کہہ دیتا ہوں عورتیں بھی یہاں کافی تعداد میں ہیں عورتوں کے اندر یہ بیماری بہت زیادہ ہو گئی بہت زیادہ بیماری ہو گئی اور اب عورتوں کے اندر نہیں اللہ معاف فرمائے اب مولانا لوگوں کے اندر بھی ہو گئی ہاں صحیح بات ہے جو بات حقیقت ہے اگر گاؤں میں 3 امام ہیں تو اتنا حسد پورے گاؤں میں نہیں ہے جتنا آپس میں ان تینوں اماموں میں یار دین کا سبق دینے والا ایک دوسرے کی تعظیم ہی نہیں کرتا اس کا موقع لگے وہ ادھر مقتدیوں سے ٹانگ کھینچ دیتا اس کا موقع لگے وہ ادھر کھے بس میری بنے کب تک بنائے گا اللہ اللہ سنو پیارے نبی نے فرمایا 2 چیزوں کی حفاظت کر لو نمبر 1 زبان یہ قینچی ہے قینچی برائی یا غیبت جو زبان سے کرتے ہو تم تو ادھر کی ادھر لگا کر کے چلے گئے مگر سنو کتنے چوراہے ہیں گاؤں میں صحیح بتاؤ گھنٹوں ایسے گزر جاتے ہیں بعض کو نہ کام ہے نہ دھام ہے دل لگتا نہیں نہایا دھویا چلو 2-4 اکٹھے ہو گئے ہاں بھائی اس کا کیا ہو رہا اس کا کیا ہو رہا یوں ہو رہا تو ہو رہا الٹی سیدھی بات ہے گھنٹوں گزار دی اسی میں غیبت کر دی چغلی کر دی اگر قرآن کی آیت سن لو گے نا تو چوراہوں پہ بڑبڑ کرنا بھول جاؤ گے انہیں مبارکباد دو ان بچوں کو جنہوں نے یہ جلسہ کیا تو کم سے کم پیغام تم تک پہنچے مجھ سے کوئی ہنسی مذاق کی بات کی امید مت کرنا بڑی مشکل سے روپیہ 100 روپے قاری سہیل اختر صاحب سے پوچھو کتنے فون کیے انہوں نے مگر اور عورتیں تو جہاں 2-4 اکٹھی ہوں گی بس اسی حسد میں مر گئی کہ اس نے ایسا میک اپ کر لیا اس نے کپڑے اتنے اچھے پہن لیے اس سے پوچھو تجھے بخار کیوں آ رہا بھائی تو چیک اپ کرا ہے تیرے پھیپھڑے خراب کیوں کوئی ایسا مرض تو تھا نہیں اسی حسد میں اس نے اچھے کپڑے پہن لیے اس نے اچھا میک اپ کر لیا اسے بچوں کی اچھی شادی ہو گئی اسے یہ ہو گیا میں رہ گئی ایزی ہے کوئی بیماری نہیں ہے سوائے اس کے کتنی چھوٹی بچی پیاری دیکھے کیسا اسکارف باندھ کے آئی ہے اور تم نے 18-20 سال کی وہ 18-20 سال کی جوان بچی اس کے ہاتھ میں موبائل دے دیا اب وہ شادی میں چٹیاں لہراتی پھر رہی ہے تمہارے کارنامے اس کی ماں کو مبارکباد ہے اس بچی کو چھوٹی سی اور چھوٹی بہن آ کے ایسے کھڑی ہوگی چھوٹی سی یہ ادب نہیں سکھا سکتی ہیں کتنا پیارا ادب سکھایا اس بچی کو اس کی ماں نے یہ برقع اوڑھنے کے لائق تھی کیا اسکارف باندھنے کا مگر کیا پیارا اچھا لگ رہی ہے پتہ چل رہا ہے کہ یہ مسلمان کی بیٹی ہے اس کی ماں کو 100 مرتبہ مبارکباد ہے کنیز فاطمہ ہے
नबी ने ये नहीं फरमाया बहुत गांव में बड़ा पैसे वाला अच्छा है, ये नहीं कहा जिसका मकान अच्छा वो अच्छा है। जरा नबी ने क्या फरमाया सुनो, आका फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन वअल्लमा। नबी फरमाते हैं सुन तुम में सबसे ज्यादा बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। बेशक 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 माशाअल्लाह। अल्लाह नसीब अच्छा करे। आमीन। तुम में सबसे बेहतर कौन है बोलो, जो कुरान सीखे और सिखाएं। इन छोटी छोटी बच्चियों से नसीहत हासिल करो। वो माएँ ना, माएँ जिनकी बेटियां वो बड़े बड़े पलाजो और वो बड़े बड़े लाजे पूरा दोबरा लपेटे फिर रही हैं और सर खुले हुए हैं और सींग खड़े हैं और अम्मा की जरा रही है मेरी बच्ची कितनी अच्छी। इस अम्मा के बड़े डंडे पड़ेंगे, इस अम्मा को इतना मारा जाएगा कब्र में कि ठीक हो जाएगी। और इसका देखो तो इसकी भी चेहरे पे झुर्री पड़ रही है मगर फिर भी कूंची फेर रही है। इस पे जब गुर्ज फिरेगा ना कब्र में तब पता चलेगा। सीखो इन छोटी बच्चियों से, इनकी माओ के हाथ चूमो तुम बच्चियां, मुबारकबाद दो। अल्लाह अल्लाह बात निकलना जाए सुनो, अल्लाह फरमाता है कोई आपस में गीबत करता है चुगली करता है तो ऐसा जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। खाओगे मरे हुए भाई का गोश्त और पूरी दुनिया गलत हो सकती है, अल्लाह का कलाम गलत हो सकता नहीं। मैंने तो कुरान की आयत पढ़ी, पूछो ये हाफिज लोग हैं, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह हूँ और हर रमज़ान में जाता हूँ। माशाअल्लाह। वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहम अखीहि मैतन फकरीतुमु। इसका मतलब यही है जो चुगली करता, गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, पीठ पीछे बुराई करने वाला ऐसा है जैसे अपने सगे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। आएगा कोई? माँ बाप के फर्मा बरदार बनो, पता चले कि ये माँ बाप का बेटा है। अभी कुछ दिनों में ना आला हजरत का उर्स आने वाला है इंशाअल्लाह। दो एक दिन में। किन का उर्स आने वाला बोलो? आला हजरत बैठे हुए लिख रहे थे अल्लाह अल्लाह क्या जिंदगी है, इश्क में बिल्कुल लबरेज है, कलम उठाया कह रहे ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। अल्लाह 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 अल्लाह। अब लिख रहे थे बैठे हुए, अल्लाह बरकत फरमाए, आप लिख रहे थे बैठे हुए, आला हजरत की अम्मी ने पर्दे की आड़ से देखा कोई नहीं है। अब माँ बोली बेटा अहमद रजा कितना ही बड़ा आलिम हो जाए, कितने बड़ा मुफ्ती हो जाए, मगर माँ के लिए इतना ही छोटा होता। सही बात है। बोले होता नहीं होता माँ बाप के लिए। वो बात अलग है, आज के कुछ नौजवान कमाने लगे और घर में टाइल्स पत्थर इन्हीं की कमाई से लग गया तो अम्मा से कह रहे हैं संभल के थूकिए। अब थूक पे पाबंदी और इसी अम्मा ने इसकी लैट्रीन साफ की थी। 2 साल दूध पिलाया इसी माँ ने। बीबी को कह रहा है अम्मा का ध्यान रखिए, इसका कोई पता नहीं कहां पान उगल दे। अम्मा का ध्यान रखेगा भी ये। जिस अब्बा का लाल खून काला पड़ गया, कमाते कमाते खिलाते खिलाते बड़ा हो गया, अब बंबई जाके दिल्ली जाके या कुछ ही कहीं पे जाकर के कमाई कर ली, टेल्स और पत्थर लग गए, अब्बा को खांसी हो गई, नजला हो गया, जुकाम हो गया, अब्बा ने खकार दिया और जैसे ही अब्बा ने खकारा, जैसे ही खकारा तो अब कह रहे हैं अब्बा तुमने पूरी रेड़ लगा दी। अब अब्बा नहीं दिख रहे कि तुमने पूरी रेड़ लगा दी। जरा सोचो, गौर करो, कहां हैं हम। एक शख्स ऐसा था ना, अल्लाह मुझे बात याद आ रही, कह दूं, सुनना चाह रहे हो? एक शख्स ऐसा था, काफी दूर उसका घर था काबे से। सुनने की बात है ये, काफी दूर था उसका घर काबे से। तो उसने अपनी माँ की इतनी खिदमत की और पैदल चल के अपनी अम्मी को कांधे पे बिठा के, पहले इतनी सवारी होती नहीं तो, और पथरीला रास्ता, टेढ़ा भेड़ा रास्ता, कांधे पे
اٹھا کر کے 9 مرتبہ یا 7 مرتبہ حج کرایا. کرایا. گاؤں میں چرچا ہو گیا یار بڑا نیک آدمی ہے بھائی, بڑی خدمت کرتا, بڑا صاحب جدھر جا رہے ہیں چرچے ہی چرچے, جدھر جا رہے ہیں چرچے ہی چرچے, جدھر جا رہے ہیں چرچے ہی چرچے, ہر طرف چرچے ہی چرچے. اللہ سمجھ, جدھر جا رہے ہیں ہر طرف پریشان. اب بیٹا رکھتے رہو, اب مجھے تقریر کرنے دو. اللہ برکت سمجھ میں آ رہی. سب کی بچیوں کو میں دل سے دعا کرتا ہوں, اے اللہ سب کی بچیوں کو مولا کریم ان کا نصیب اچھا کر دے. اے اللہ جو بچیاں ہوشیار ہو گئیں, شادی کے لائق ہو گئیں, ان کے رشتوں کا, اچھے رشتوں کا انتظام فرما دے, لفنگوں سے بچا دیے. اب نہیں بول رہے ہو آمین, کیونکہ اپنا چہرہ شیشے میں دیکھتے ہوگا نا تم. لیکن سنو, اب جب حج کرا دیا کافی, حج 9 مرتبہ, اب بڑا چرچا, بڑا چرچا. وہ آقا کی بارگاہ میں پہنچ گئے, کہنے لگے آقا میں اپنی ماں کے حق سے ادا ہو گیا. کس سے بولو؟ ماں کے حق سے ادا ہو گیا. نبی بولے تم نے کون سا ایسا کام کر دیا؟ ارے بڑے مسکرا کے دل میں تھا, کہنے لگے آقا میں نے 9 مرتبہ کاندھے پہ بٹھا کے اتنے گرم ریت پہ چل کے اگر بوٹی ڈالو تو بھن جائے, پاؤں میں چھالے پڑ گئے, 9 یا 7 مرتبہ میں نے حج کرایا. تو نبی بولے بس؟ گاؤں میں ہر طرف چرچا, اور آقا کہہ رہے ہیں بس. آقا یہ کیا کم بڑا بات ہے؟ میرے نبی کہنے لگے تم بول رہے ہو کہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا. رے ذرا کان کھول کے سنو, ماں کا حق تو الگ رہا, سن لے, کان کھول کے سن لے. نوجوانوں تم بھی سن لینا, نبی نے فرمایا کہ جس وقت تو پیدا ہوا تھا اور ماں کے پیٹ سے جب تو باہر آیا تھا, تیری ماں کو جو ایک جھٹکا لگا تھا اس جھٹکے کا بھی حق ادا نہیں ہوا. 9 مہینے پیٹ میں رکھا اور 2 سال دودھ پلایا, اور آج تو تھوڑا سا بڑا ہو گیا تو اماں ابا سے کہہ دیتا تم نے کیا کیا میرے لیے, میرے لیے کیا ہی کیا ہے, اتنا بڑا تو پال کے کر دیا. جب تیرے بچے ہوں گے تو پتا چلے گا. سمجھ میں آ رہی؟ حق کی بات آ رہی تو سن, اجازت ہے بولو, سننا چاہ رہے ہو؟ میرے نبی بہت پیارا ایک تاریخی ورق اٹھا رہا ہوں, پہلے تقریروں میں کرتا تھا, اچانک یاد آ گیا, اجازت ہے تو. میرے نبی کی عمر شریف 60 یا 59 سال کو پہنچ گئی. آقا کی عمر کتنی تھی ظاہری؟ 63 سال. کتنی تھی بولو؟ آقا کی ظاہری عمر کتنی تھی بیٹا بولو بچوں؟ 63 سال. اور یہ اس وقت کی بات بتا رہا ہوں جب نبی کی عمر کتنی ہو گئی, 60 یا 59 سال, تب کی بات. میرے آقا کی طبیعت ناساز, مزاج مبارک ناساز. ایک دن میرے نبی مسجد نبوی میں تشریف نہیں لے گئے, دوسرے دن مسجد نبوی میں تشریف نہیں لے گئے, تیسرے دن نہیں لے گئے, کیونکہ نبی کی طبیعت ناساز تھی, نبی کا مزاج مبارک ناساز تھا. بولیو مت ادھر سے, ایسے ہی بیٹھ رہو, کتے کو نکلنے دو, چلو نکلنے دو ادھر سے, توجہ رکھو میری طرف. نبی کی طبیعت ناساز, نبی مسجد میں تشریف نہیں لے گا, کمزوری. 3 دن کے بعد نبی نے حضرت بلال کو بلایا, اور ایک روایت میں حضرت سلمان کو بلایا, دونوں روایتیں, مگر میں بلال والی لے کے چل رہا ہوں. حضرت بلال کو بلایا اور کہنے لگے بلال مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو, آج تمہارے آقا تم سے کوئی آخری وصیت کرنا چاہتے ہیں. ماشاءاللہ. کیا کرنا چاہتے ہیں بولو؟ آخری وصیت. کون کرنا چاہتے ہیں؟ نبی. مدینے کا عالم یہ تھا جس کی دکان کھلی رہ گئی, جس کی بند رہ گئی. 3 دن سے لوگوں نے دیکھا نہیں تھا, گھر میں تھے, طبیعت ناساز, پوری مسجد بھر گئی. اللہ اکبر. سارے لوگ پہنچ گئے. میرے نبی نے ایک موڈا حضرت علی کے موڈے پر رکھا اور ایک ہاتھ حضرت ابن عباس کے موڈے پر رکھا, اور میرے نبی ان دونوں کے سہارے سے مسجد نبوی میں تشریف لے گئے. سبحان
سبحان اللہ سبحان اللہ طبیعت کتنی ناساز ہوگی. اللہ اکبر. جب کمزور ہوتا تبھی آدمی ڈنڈے کا سہارا لیتا ہے. صحیح بات ہے. نبی کی طبیعت ناساز. مسجد نبوی میں پہنچے اور جیسے ہی پہنچے اللہ میرے نبی نے نماز ادا کی. نماز کے بعد ممبر شریف پہ بیٹھ گئے. کہاں بیٹھے بولو؟ ممبر شریف پہ بیٹھ گئے. اور ممبر شریف پہ بیٹھنے کے بعد اب میرے آقا بیان فرماتے ہیں, میرے نبی تقریر کرتے ہیں, میرے نبی ان لوگوں کے سامنے خطاب کر رہے ہیں. تمام صحابہ وہاں پر موجود ہیں, نبی کی تقریر ہو رہی ہے. میرے نبی بیان کرتے کرتے تمام لوگوں سے کہہ رہے ہیں, اے میرے غلاموں, اے میرے جانثاروں, میرے چاہنے والوں, کلمہ پڑھنے والوں, اگر تم میں سے کسی کا کوئی حق مجھ پہ آتا ہو تو لے لو. یہ نبی فرما رہے ہیں اگر کسی کا کوئی حق آتا ہو تو لے لو. اللہ اللہ. سارے صحابہ عرض کر رہے ہیں آقا ہمیں جان ملی تو آپ کے صدقے میں, ہمیں ماں باپ ملے تو آپ کے صدقے میں, کائنات کا ذرہ ذرہ بنا آپ کے صدقے میں, ہمیں ایمان ملا تو آپ کے صدقے میں. اے آقا پوری دنیا پر آپ کا احسان ہے بلکہ آپ پر کسی کا حق نہیں ہے. مگر نبی نے پھر بیان فرمایا اے لوگوں اگر کسی کا کوئی حق آتا تو لے لو. تمام صحابہ دل میں سوچ رہے آج آقا کو کیا ہو گیا, میرے نبی کو کیا ہو گیا ہے. نبی نے فرمایا اگر کسی کا کوئی حق آتا تو لے لو. حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے, کہنے لگے آقا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان, اے آقا پوری دنیا پر آپ کا احسان ہے, آپ پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے. مگر نبی نے پھر اعلان فرمایا اگر کسی کا کوئی حق آتا تو لے لو. ایک صحابی کھڑے ہو گئے, ان کے 11 درہم آ رہے تھے. حضرت قسم بن عباس یا حضرت فضل بن عباس ان دونوں میں سے کسی ایک نے دے دیے. اب آمنہ کے لال پھر اعلان کر رہے ہیں اگر کسی کا کوئی حق آتا تو لے لو. ارے نوجوانوں ذرا سوچو, وہ نبی جس کی وجہ سے دنیا بنی, کائنات بنی, اور وہ کہہ رہے اگر کوئی حق آتا تو لے لو. تم ذرا غور کرو, تم پر تمہاری ماں کے کتنے حق ہیں, تم پر تمہارے باپ کے کتنے حقوق ہیں, تم پر پڑوسیوں کے کتنے حقوق ہیں, تم پر اور رشتہ داروں کے کتنے حقوق ہیں. اپنے گریبان میں جھانکنا, ذرا نبی کی زندگی دیکھو, صحیح سیرت سنو. میرے نبی نے فرمایا اگر کسی کا کوئی حق آتا ہو تو لے لو. تمام صحابہ کی گردنیں نیچے تھی مگر ایک صحابی بول پڑے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. کون بولے بولو؟ ایک صحابی, اور کہہ رہے ہیں آقا میرا حق آپ پہ آ رہا ہے. اللہ, جب اتنا کہا کہ میرا حق آپ پہ آ رہا, حضرت عمر نے تیکھی نظروں سے دیکھا. اللہ برکت فرما. جب دیکھا حضرت عمر کو جلال آ گیا. اللہ دیکھا, کہا کیا کہہ رہے ہو, تمہارا حق نبی پہ آ رہا ہے. اگر نبی نہ ہوتے اور اگر تم نے یہ بات کہہ دی ہوتی تو عمر کی تلوار ہوتی اور تمہاری گردن ہوتی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. کہا کون سا حق ہے ذرا بولو. میرے نبی نے فرمایا اسکت یا عمر, عمر خاموش ہو جاؤ, تفضل بالجلوس, آرام سے بیٹھ جاؤ. اللہ اللہ. حضرت عمر اب نبی کے سامنے نہیں بول سکتے. میرے نبی کی طبیعت اتنی ناساز ہے, 2 صحابی کے ساتھ آتے ہیں مگر وہ صحابی رسول کہہ رہے آقا میرا حق آپ پر آ رہا ہے. میرے نبی نے فرمایا کیا حق آ رہا ہے, مانگو. کیا آقا ذرا بولو. جب اتنا کہا تو وہ صحابی رسول کہنے لگے آقا میں اور آپ دونوں ایک جنگ میں جا رہے تھے, میرا گھوڑا آپ کے گھوڑے کے پیچھے تھا مگر آپ نے اپنے گھوڑے کے چابک مارا, آپ نے اپنے گھوڑے کے کوڑا مارا, اتنے میں میرا گھوڑا تیزی سے آ گیا تو آپ کے گھوڑے کے نہیں لگاتا بلکہ وہ چابک میری پیٹھ پہ لگاتا. اسی کوڑے کا حق آ رہا ہے.
اللہ اکبر اللہ اسی کوڑے کا حقارہ. اللہ جب اتنا کہا تو حضرت علی کھڑے ہو گئے. حضرت علی کہنے لگے, ان صحابی رسول کا نام تھا حضرت عکاشہ. کیا نام تھا بولو؟ حضرت عکاشہ. حضرت علی کہنے لگے عکاشہ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ ارے نبی کے جسم پہ کوڑا مارنا چاہتے ہو؟ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے نبی کی طبیعت ناساز ہے؟ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے نبی کی طبیعت خراب ہے؟ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے مزاج مبارک ناساز ہے؟ نبی 3 دن سے مسجد نبوی نہیں آئے تھے بلکہ گھر ہی میں سب کچھ عبادت کر رہے تھے. بتاؤ ابھی لے کر کے آیا گیا ہے. کیا تمہاری اتنی جرت ہے, اتنی ہمت ہے کہ نبی کے جسم پہ کوڑا مار لو؟ تمہارا حقارہ یہ دیکھو کہ تم پہ نبی کا کتنا احسان ہے. جب اتنا کہا تو نبی نے فرمایا اجلس یا علی, اے علی بیٹھ جاؤ, علی بیٹھ جاؤ, علی بیٹھ جاؤ. حضرت علی بیٹھ جاتے ہیں. کہا تمہارا حق آ رہا ہے. کہا ہاں میرا حق آ رہا کہ آپ کے کوڑا مارا جائے. صحابہ کی آنکھوں میں آنسو ہو گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں عکاشہ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ ابھی تو نبی وضو بنایا کرتے تھے تو تم نبی کے وضو کا پانی لینے کے لیے کھڑے رہتے تھے. اگر نبی لبوں سے پانی لگا دے تو تم تبرک سمجھا کرتے تھے. اب نبی کے جسم پہ کوڑا مارنا چاہتے ہو. عکاشہ ذرا ہوش میں آ جاؤ, کیا کہہ رہے ہو؟ حضرت بلال کی آنکھیں روتے روتے سرخ ہو گئی اور کھڑے ہو کر کے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے عکاشہ اگر تمہیں کوڑا مارنا ہے تو بلال کا جسم حاضر ہے, جتنے چاہو بلال کے جسم پہ کوڑے مارتے رہو مگر میرے نبی کے جسم پہ کوڑا مت مارو. عکاشہ میرا جسم حاضر ہے, میرے جسم کی بوٹی بوٹی پہ مار دو, میرے بوٹی بوٹی کا قیمہ کر دو, میری ہڈیوں کا چورا کر دو. جب تک میرے جسم میں سانسیں ہیں بلال اف نہیں کہے گا مگر نبی کے جسم پہ کوڑا مت مارو. بلال کا دل پھٹ جائے گا. ارے کیسے نبی کے جسم پہ کوڑا مارتے ہوئے دیکھیں گے. حضرت عمر بار بار عکاشہ کی طرف دیکھ رہے ہیں. اگر آج نبی نہ ہوتے تو عمر بولے, عمر کی تلوار دکھاتی عکاشہ کو. اللہ اللہ, میرے نبی نے فرمایا او میرے جانی سارے بیٹھ جاؤ. اب آقا فرماتے ہیں بلال 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 کی آنکھوں میں آنسو ہیں, صحابہ بھی رو رہے ہیں. عکاشہ تم اپنی بات پلٹ لو, نبی کی طبیعت ناساز ہے. نبی فرماتے ہیں بلال عکاشہ کے ہاتھ میں کوڑا دے دو, کوڑا دے دو, یہ میرے جسم پہ کوڑا مار لے تاکہ اپنا حق ادا کر لے. او میرے بھائی ذرا سوچ, ایک آقا ہو کر کے غلام سے کوڑا کھانے کے لیے تیار ہے اور تو کیسا بیٹا ہے. تیرا باپ اگر تجھے گرم بول دے تو تو گردن ٹیڑھی کر کے باہر کو نکل جاتا ہے. تو کیسا بیٹا ہے, تیری ماں اگر کچھ بول دے تو تو ماں کو الٹا پلٹا بول دیتا ہے اور گھر میں توڑا پھاڑی شروع کر دیتا ہے اور دوستوں کے ساتھ نکل جاتا ہے. پیارے ذرا جلسے میں آنے والوں نبی کی زندگی کو دیکھو. نبی بولے عکاشہ کے ہاتھ میں کوڑا دے دو. اللہ اکبر اللہ. لیجیے عکاشہ کے ہاتھ میں کوڑا دے دو. عکاشہ بولے, وہ علی بولے عکاشہ پوری دنیا اگر ایک طرف ہو جائے اور دشمنی سے نبی کے جسم پہ پھول بھی مارنا چاہے تو علی پہاڑ بن کے آقا کے سامنے آ جائے گا. پوری دنیا سے لڑنے کی طاقت رکھنے والا علی ہے. اللہ اکبر. کہا عکاشہ مت مارو, اگر مارنا ہے نا تو علی کا جسم حاضر ہے, جتنے چاہو مار لو. عکاشہ کہنے لگے آقا اگر میں نبی کے جسم پہ کوڑا مار لوں تو کیا قضا ہو سکتا ہے؟ اگر میں علی کے جسم پہ کوڑا مار لوں تو کیا قضا ہو سکتا ہے؟ نبی نے فرمایا نہیں ہو سکتا. آقا نے فرمایا نہیں ہو سکتا. اللہ سمجھ, میرے نبی نے فرمایا بلال جلدی کرو کوڑا دے دو. اب بلال نبی کا فرمان ہے, کیا کرے, روتے ہوئے عکاشہ کے پاس کوڑا لے جا رہا ہے.
روتے ہوئے، یار آقا ہے یہ غلام سے کوڑا کھانے کے لیے، تو تو بیٹا ہے، تو خون ہے اس ماں باپ کا۔ کوڑا لے جا رہے ہیں عکاشہ کے پاس، جب کوڑا گیا تو حضرت عکاشہ کہنے لگے آقا جس وقت میرے جسم پہ کوڑا لگا تھا تو بلال کا کوڑا نہیں تھا آقا، آپ کا کوڑا تھا، اگر میں بلال کے کوڑے سے مار لوں تو کیا قضا ہو سکتا ہے؟ نبی نے فرمایا نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی نے فرمایا بلال جاؤ میری بیٹی خاتون جنت کے گھر چلے جاؤ، میرا والا کوڑا لے آؤ۔ بلال روتے ہوئے جا رہے ہیں، دروازہ کھٹکھٹا، کون ہے؟ آپ کے در کا غلام بلال ہے، آپ کے گھر کا غلام بلال ہے۔ کہا بلال کیا بات ہے؟ بلال کہنے لگے نبی کا جو کوڑا، آقا کا جو کوڑا وہ دے دیجئے۔ بلال کی آنکھوں میں آنسو دے کے سیدہ کہنے لگی بلال ابھی تک تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، تمہیں مکے میں امیہ لوہے کے کانٹوں پر اور گرم گرم کوئلوں پہ لٹا کر کے سینے پہ پتھر رکھ کے گھن چلا رہا تھا، تب بھی تم مسکرا رہے تھے اور نبی کا کلمہ پڑھ رہے تھے، آج تمہاری آنکھوں میں آنسو کیسے؟ بولو۔ بلال چھپانا چاہ رہے تھے۔ فاطمہ کہنے لگی بلال جب تمہاری زبان پہ گرم گرم لوہا رکھا جا رہا تھا تب بھی تم مسکرا رہے، آج تمہاری آنکھوں میں آنسو کیسے؟ سیدہ کو بتانا پڑا، ایسے ایسے عکاشہ نے کہہ دیا کہ میرا حقارہ کوڑے کا ہم کیا کریں؟ کہا کہ میرے علی وہاں پہ نہیں ہے، کہا علی تو وہاں پہ ہے مگر معاملہ ایسا پھنس گیا، نبی نے بھیج دیا۔ سیدہ فاطمہ نے بلایا این الحسن والحسین، حسن حسین دونوں میرے بیٹے کہاں ہیں؟ تعالی میرے پاس آ جائیں۔ دونوں بچے آ گئے، سیدہ نے کہا جاؤ بلال جاؤ میرے دل کے ٹکڑے میرے شہزادو جاؤ، عکاشہ نانا کے کوڑا مار رہے، جاؤ میرے لال نانا کے بدلے میں تم کوڑا کھا لینا۔ اللہ اکبر۔ دونوں بچے چلے، بغل میں بلال کے کوڑا، ایک ہاتھ میں حسن ایک میں حسین۔ حسین کہہ رہے ہیں بلال کون ہے وہ عکاشہ؟ کون ہے عکاشہ؟ نبی کی طبیعت ناساز ہے۔ صحابہ رو رہے، آنکھوں میں آنسو، صحابہ پریشان۔ اتنے میں جب حضرت امام حسن اور حسین آئے، دیکھا نبی منبر پہ حسین نے ہاتھ چھوڑا اور جا کر کے نبی کے گلے سے چپٹ گئے، چومنے لگے، پیار کرنے لگے۔ میرے نبی نے بھی چپٹا لیا نواسوں کو اور حسین کہنے لگے نانا جان کون ہے جو آپ کے کوڑا مارنا چاہتا ہے؟ حسین آ گیا، حسین آ گیا، جتنے چاہے کوڑے مار لے۔ حسین پاک کی باتوں میں صحابہ کی سسکیاں نکل گئی، صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حسین بولے نانا جان میں حاضر۔ اچھا رو عکاشہ بھی رہتے، عکاشہ کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ توجہ او بیٹا، عکاشہ کی آنکھوں میں بھی آنسو، رو عکاشہ بھی رہتے۔ حسین بولے آقا بتا دیں کون سے عکاشہ، میں بات کروں گا۔ میرے مارے اللہ اللہ حضرت علی بھی ہیں، علی کی طرف حسن نے دیکھا، حسین نے دیکھا، اتنے میں میرے نبی کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نبی بولے علی دونوں بچوں کو لے لو اور بلال عکاشہ کے کوڑا دے دو۔ اللہ، دونوں بچوں کو علی نے پکڑا، اب ابا جان سے ہاتھ چھڑا رہے ہیں، ابا جان ابا جان ہاتھ چھڑا رہے ہیں، کہا ابا جان آج
تک ہم نے اپنی ماں کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھے. اللہ اکبر. آج میری ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے, سیدہ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو تھے, اور ماں رو دیتی آنکھوں میں آنسو تھے, اور کہا تھا بیٹا جا نانا کے اوپر قربان ہو جانا قربان, ابا جان میرا ہاتھ چھوڑ دو, ورنہ ماں کے آنسوؤں کا حق ادا نہیں کر پاؤں گا. ابا جان میں نے ماں کو روتا ہوا چھوڑا, جب اتنا سنا تو نبی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. میری بیٹی پریشان ہوگی, کہاں بلال جلدی سے کوڑا دے دو. جلدی سے کوڑا دے دو. یہ کونے والے بچے ابھی نہیں مان رہے ہیں, یہ جب تک انہیں دو چار سناؤں گا نہیں نا یہ مانیں گے نہیں, کیونکہ معلوم ہے نا مجھے انہیں پتہ نہیں ہے تقریر کتنی محنت سے ہوتی ہے, جلسہ کیسے, انہیں تو ہر جگہ مزہ ہی لینا بس. تم نے دیکھا ہوگا 10 محرم کو کربلا شریف میں میلہ لگتا ہے نا, بساط خانے کی دکانیں بھی لگتی ہیں, وہاں پہ لڑکیاں جاتی ہیں بساط خانے کی دکان میں چوڑی کنگن یہ خریدنے, مگر کچھ لپھنگے ان میلے میں بھی گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں. انہیں کوئی مطلب نہیں ہے دنیا سے, انہیں کوئی مطلب نہیں ہے, وہ گھوم رہے ہیں صرف میلوں میں. ان کے باپ نے یہ نہیں سکھایا بیٹا تو مرد ہے کہ چھکا ہے, تجھے کیا مطلب ہے. ان کی ماں نے نہیں سکھایا کہ تو عورتوں کے میلے میں کیا خریدنے جا رہا, کیا کرنے جا رہا. صرف اس کی نیت خراب ہے, اس کی نیت میں گندا پن ہے, نیچ ہے, اس لیے جا رہا کہ کسی کی بہن بیٹی کے کونی لگ جائے, کسی کے دھکا لگ جائے, کسی سے آنکھیں ٹکرا جائیں, بات ہو جائے. اس سے یہ پوچھو تیرے گھر میں ماں بہن نہیں ہے کیا؟ اگر زیادہ شوق ہے اپنی اماں کے جا کے کونی مار. اگر زیادہ شوق ہے جس کے دھکا مارنے جا رہا, اس پردے میں اگر تیری بہن نکلتی تو کیا کرتا؟ اللہ اکبر. اللہ اگر تیری بھتیجی نکلتی ڈوب مرنے کو چاہیے جگہ. یہ نوجوان مبارکباد کے لائق ہیں, کتنی محنتوں سے کتنی کاوشوں سے 10-10 20-20 100 ہزار روپے اکٹھے کر کے چندہ کر کے یہ جلسہ کر رہے ہیں تاکہ ہمارے گاؤں میں سدھار آئے, ہمارے گاؤں میں اچھی باتیں ہوں. سمجھ میں آ رہی؟ اس لیے چھانٹ کے مولانا لوگوں کو بلایا جاتا ہے کہ آئیں اور تقریر کریں. اگر تمہیں مزہ ہی لینا تھا تو کسی بھانڈ کو بلا لیا ہوتا. اللہ اکبر. اگر تمہیں یہی سب کرنا ہے, اگر مزہ لینا تھا تو کسی نچکئیوں کو بلا لیا ہوتا. مزہ لیتے رہتے, ناچتے رہتے. جاؤ ڈوبو. تمہیں معلوم نہیں ہے ایک عالم جب آتا ہے اور اس کی اس زبان سے اگر غلط نکل جاتا نا تو بڑے بڑے مالدار بڑے بڑے سورمک کیڑے بینتے ہوئے نظر آتے ہیں. پتہ نہیں ہے ابھی, مگر کس کو بد دعائیں دیں. یہ قوم بھی ہماری ہے, یہ بچے بھی ہمارے, سمجھے, ساری چیزیں ہماری. مگر ہمت بیٹا, کوئی بھی کام کوئی بھی بات ایسی غلط نہیں ہونی چاہیے. میں نے پہلے تقریر میں کہتا ہوں دعائیں کرائی نہیں جاتی, دعائیں لی جاتی ہیں. صحیح بات. بد دعائیں کرائی نہیں جاتی ہیں, بد دعائیں لی جاتی ہیں. سمجھے, بد دعائیں لی جاتی ہیں. تمہیں کیا وہ اچھا لگتا ہے کہ 50 چٹکلے سنا کر کے ہنسا کر کے کھلا کر کے کدا کر کے تمہیں چلے گئے بڑا مزہ آیا صاحب, بڑا مزہ آیا, بڑا نہیں. اصلاح کی باتیں بھی قبول کیا کرو, سمجھے. اور اگر نہیں بیٹھنا ہے نہیں سننا تو اپنے گھر جاؤ آرام کرو. جو لوگ سننے والے انہیں سننے دو, سمجھ میں آ رہی ہے, سننے دو. لیکن یہ جلسہ کس کا ہے؟ جلسہ حسین پاک کا, یہ جلسہ غوث اعظم کا, یہ جلسہ نبی کا. مجھ سے کچھ نہیں, ان سے کچھ نہیں. اگر نبی ناراض ہو گئے تو سب کچھ حسین پاک اگر ناراض ہو گئے ہوگا ٹھکانہ, ہوگا ٹھکانہ. ایک شخص نے یہ کہہ دیا تھا کربلا میں, ایسا تھا اپنی عورتیں خیمے تھیں تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ وہ کلمہ پڑھنے والے تو تھے ہی مگر غنڈے ٹائپ کے تھے, وہ بدتمیز بولا کرتے تھے. تو امام حسین پاک نے کہا تھا کہ ایسا کرو وہ خندق کھود لو اور آگ لگا دو تاکہ ان کے گھوڑے اس طریقے سے محفوظ ہو جائے سب. تو ایک شخص نے یہی کہا تھا, کیوں پہلے ہی گڈھا کھود لیا, پہلے ہی آگ جلا لی, جہنم کی آگ نہیں دیکھی ہے. نبی کے نواسی کا انہوں نے کچھ نہیں کہا, بولے میرا تو یہ آگ کچھ نہیں کرے گی مگر تو اپنی سنبھال لے. جا رہا تھا, جیسے ہی گیا بس گھوڑا بتکا ہے, پاؤں الجھا اور گھوڑا جب بھاگا لا کے اسی آگ میں ڈال دیا, آگ میں ڈال دیا, جل گئے, ختم.
ایک شخص نے یہ کہہ دیا تم نبی کی اولاد کیسے ہو, تم سید کیسے ہو, تم تو علی کے بیٹے ہو, سمجھے, تمہارا نسب کیا, یہ کہہ دیا تھا. بولے میرا نسب نبی نے خود کہا ہے مگر تیرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. گیا پیشاب کرنے, لیٹرین کرنے, ایسا بچھو نے کاٹا, ایسا تڑپ رہا تھا پیشاب کی جگہ پہ کاٹا, اسی کو تڑپتے 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 مر کے چلا گیا. اور جہاں دین اسلام کی بات آئی ہے تو اپنی گردن بھی کٹا لی ان لوگوں نے, اپنی گردن بھی کٹا لی. ایک شخص نے حسین پاک کی بیٹی کے, سیدہ فاطمہ کے, وہ سیدہ سکینہ کے ایک تھپڑ مار دیا تھا منہ پہ, سید زادی کے, کچھ نہیں کہا تھا, لیکن شہادت کے بعد اللہ نے ایک فرشتہ متعین کر دیا تھا, وہ اس کے تھپڑ ہی مارتا تھا. جیسے لیٹتا تھا تھپڑ, اس سے پوچھا تیرا چہرہ ایسے کیوں ہو گیا, کیوں ہو گیا, تو بولے جب سے میں نے سیدہ سکینہ کے تھپڑ مارا تھا, جب لیٹتا ہوں تب سے تھپڑ لگتے ہیں. ایک شخص نے امام حسین پاک کے سرے ہوئے کٹے ہوئے سر کو گھوڑے کی اس میں گردن میں ٹانگ دیا تھا. جانتے اس کا چہرہ خوبصورت تھا, پہلے گورا چٹا تھا, مگر ایسا دھواں ایسا کالا ہو گیا اور اس کا منہ سور جیسا ہو گیا, خنزیر جیسا ہو گیا تھا. تو اللہ کے واسطے, سمجھ میں آ رہی, اللہ کے واسطے کوئی ایسا کام نہ کرے, کوئی ایسا کام نہ کرے کہ اس کے لیے بد دعائیں دل سے نکل جائیں, سمجھے, یا اس کے لیے کوئی بات ہے. اس لیے پہلے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ میرے نانا کی باتیں چل رہی ہیں. کس کی باتیں چل رہی ہیں, نانا کی. وہاں پر کوڑا کھانے کے لیے تیار ہیں, وہاں پہ کوڑا میں ایک دم ڈائریکٹ تمہیں اس راستے پہ لے کے آ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے ماں کی خدمت کرنے لگو, ہو سکتا ہے تو باپ کی خدمت. ایک دو مرتبہ میں نے سمجھا دیا, اس کے بعد سمجھ جاؤ. سمجھ میں آ رہی, انسان ہے غلطی ہو جاتا ہے, مگر یہ بھی ہمارے بچے, یہ بھی ہمارے بچے. ایک شخص پوچھو, میری تقریر میں بھی بتایا میں نے, سمجھے, ایسے ہی میں محرم کے مہینے میں ان چینل والوں نے ڈالی بھی وہ کینسر والی بات, محرم کے مہینے بلند شہر کی بات ہے, جسپور میں پڑھاتا تھا اس وقت, ایسے ہی تقریر کر رہا تھا. ایک شخص وہ جو تھا نا, دو چار لڑکوں کو بیٹھ کے اور مجمع میں ہے کھل 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 یہ کر رہا وہ کر رہا. ایک مرتبہ دیکھ لیا میں نے نظر انداز, دو مرتبہ دیکھ لیا نظر انداز کر لیا, تین مرتبہ, آدمی کا ہوتا ہی ہے, سمجھے. ایک دو مرتبہ ایسے ہی دیکھا, دیکھتے دیکھتے دل کو برا لگ گیا, سمجھ میں آ گئی. امام پھر بعد میں جا کے, ارے یار یہ مولانا لوگ ایسے ہی کرتے رہتے. مالدار تھا, پیسے والا تھا, اس نے دلی سے شادی کی تھی, لڑکی جنس کی پینٹ پہنتی تھی, اپنے پیار کی شادی کی تھی, اس نے پیار کی شادی, سمجھے, 15 دن نہیں گزرے اللہ نے اس کے منہ میں کینسر دے دیا. ڈرو اللہ سے, خوف کرو. کیا دے دیا اس نے, اللہ نے اس کے منہ میں کینسر دے دیا, کینسر. جب اس لڑکی نے سنا, جو بڑا پیار کے دعوے بھرتی تھی, وہ لڑکی چھوڑ کے چلی گئی. گیا دولت روپیہ, سمجھے, جیوی پنت میں, وہاں پہ تو ڈاکٹروں نے یہ کہہ دیا نہیں آخری سٹیج پہ. بولے 15 ہی دن میں آخری سٹیج پہ. بولے ہاں, پیسے والا تھا, بھی نہیں گھبرایا, روپیے والا تھا. ڈاکٹروں کی میٹنگ لے لی, امریکہ تک سے اس نے ڈاکٹر بلا لیے, مگر سب نے یہ کہہ دیا جو کھلاؤ پلاؤ اس کا کوئی علاج نہیں ہے, آخری سٹیج ہے. ایک ڈاکٹر تھا امریکہ کا, ہندو, اس نے یہ کہا تھا, ہندو تھا وہ, ہندو, اس نے یہ کہا تھا تمہارے یہاں جو مسجدوں میں نماز پڑھاتے ہیں, تمہارے یہاں جو قرآن پڑھتے ہیں, تمہارے جو گرو ہوتے ہیں, گرو, فقیر جو ہوتے ہیں فقیر, وہ اپنی لینگویج بول رہا تھا, کہا یہ جو ہوتے ہیں نا, تمہارے یہاں ایک بک ہوتی ہے جس کو قرآن بولتے ہیں, اگر اس نے وہ پڑھ کے پھونک دیا, اگر وہ اس نے دعا کر دی تو ہی تمہارا علاج ہو سکتا, ورنہ بھی اس کی دوا کوئی نہیں. اب وہ آتا امام صاحب کے پاس, جو جمعے کے دن بھی بیٹھا ہوا ایسے ہی کرتا رہتا تھا, ہنسی مذاق دو چار اکٹھے. ہر جگہ ہنسی مذاق نہیں چلتی, ہر جگہ ہر چیز نہیں چلتی ہے. اب آیا, بولے مجھے معاف کر دو اور ایسا اور ویسا. تو میری تقریر سنتے تھے, وہ جو مجھے فون کیا, قاری یسیر کی بات ہے, قاری یسیر نے مجھے فون کیا. جیسے فون کیا تو میں نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ بھی 100 قتل کرنے والے کو معاف کر دیتا, کوئی بات نہیں ہے, معاف کر دو. سمجھ میں آ گئی, اور ہم نے سب نے معاف کر دیا, کوئی بات نہیں, وہ بھی ہمارا مسلمان بھائی ہے اور اس کے لیے دعا کرو. تو اس نے کہا میں کروں کیا حضرت؟ تو میں نے کہا قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس, اس سے توبہ کرا لو. اس نے توبہ کری, 5 وقت کی نماز کے لیے کہا, اور میں نے کہا ہر نماز کے بعد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس 11 مرتبہ پڑھ کے پھونک دو, ریلیف مل گیا اس کو. ماشاءاللہ. اب وہ جب ٹھیک ہونے لگا,
اب تو اس نے کہا میں شادی بھی ایسی کروں گا جو کوئی غریب کی بچی ہو. اس نے مجھے فون لگایا, قاری یسیر نے بتایا. میں نے کہا اگر تمہارے گاؤں میں کوئی بیوہ عورت ہو, اس کی لڑکی اگر 35 سال کی تقریباً ہو, کیونکہ تمہاری عمر بھی یہی ہے 35-40 کی ہو گئی, اگر کوئی اتنی عمر کی لڑکی ہو تو رشتہ لے جاؤ, نکاح کرا لو. ایک گاؤں میں بیوہ عورت اس کی بیٹی کو کوئی تیار نہیں, کیونکہ اکثر لوگ دولت کے لالچی ہوتے ہیں اور جو ہے جہیز مانگا کرتے ہیں. وہ غریب برتن مانجنے والی کیا دے گی؟ اس نے وہاں پر پیغام بھیج دیا. جب پیغام بھیجا تو اس نے کہا میں تو تجھے ایک کپ چائے بھی نہیں پلا پاؤں گی. کہا نہیں, مجھے نکاح کرنا اور 2 سالیاں تھی. کہا میں اچھے سے شادی کروں گا, ولیمہ وغیرہ, لیکن خرچہ پورا میرا ہوگا. برات بھی آئے گی, نکاح شان سے ہوگا, مگر پورا خرچہ میں دوں گا. اور اس نے اعلان کر دیا میری 2 سالیوں سے رشتہ کرے گا جو نمازی ہو تو اس کو میں گھر دوں گا اور 7 لاکھ روپے اس کے کاروبار کے لیے دوں گا. مالدار تھا, پیسے والا تھا. جب اتنا کہا یہ باتیں ہوئی. میری تاریخ لے لی, 17 تاریخ جمعے کا دن تھا. میری خالی تھی, میں نے کہا میں تاریخ دے دیتا ہوں اور جمعہ تمہارے یہاں کے پڑھاؤں گا, مسجد میں نکاح پڑھاؤں گا. جمعہ پڑھایا, وہاں نکاح پڑھایا. میں نکاح پڑھانے کے بعد میں چلایا. اب وہ لڑکی, غریب کی لڑکی, اتنی دعائیں دینے لگی, اللہ اللہ. وہ امام صاحب پڑھ کے پھونکنے لگے. اللہ تعالیٰ نے اس بچی کو امید دے دی. بچے کی امید سے 5واں مہینہ تھا. اب اس کا کینسر پھر ہرا ہو گیا. اب اس کی بیوی کو پتہ چلا, وہ تو رونے لگی, بڑی پریشان, کہنے لگی اللہ میری شادی بھی ہوئی تو ایسے, اگر شادی بھی ہوئی تو اس سے میں پریشان. اس نے کہا, سید صاحب نے ایک تقریر کی تھی کہ قرآن وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء, قرآن مومنوں کے لیے شفا بھی ہے, رحمت بھی, اور قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے. اگر اجازت ہو تو بات کر لوں. اس نے فون لگا کے بات کری. میں نے کہا ہاں بیٹا. اس نے کہا قرآن میں ہر چیز ہے, شفا ہے, تو کیا کینسر کے لیے بھی تو کوئی آیت ہوگی؟ میں نے بتایا ہاں کینسر کے لیے آیت ہے قرآن میں. اگر تو پڑھ لے بیٹا, اگر تو پڑھ لے تو انشاءاللہ تیرا شوہر ٹھیک ہو جائے گا. وہ لڑکی کہنے لگی, غریب کی بچی تھی, کہنے لگی حضرت میں اپنے شوہر کے لیے خون کہہ کے قطرہ لگانا چاہتی ہوں, آپ تو بتا دو میں پڑھ لوں گی. میں نے بتایا سن لو, نوٹ کر لو, قرآن کی آیت ہے. میں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, افلا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. 2022 مرتبہ جو یہ آیت 3 مہینے پڑھ لے, انشاءاللہ کینسر ختم ہو جائے گا. ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے, نور الدین منظر صاحب کہاں پوچھو, چلے گئے ادھر. 3 مہینے نہیں گزرے, رام نگر منڈی کی بات ہے, وہ بچی اس کی ماں کو تھا, آج نارمل ہے, بالکل رپورٹ ہے, آج نارمل ہے. 3.5 مہینے ہو گئے. تمہارے یہاں پہ سیسوان ہے جی, یہاں کی ایک بچی, اس کی بہن نے پڑھا. ابھی بھی میرے پاس فون آیا تھا, اور 1 ہفتہ پہلے ہی فون آیا تھا. اس نے وہاں پر ایمس ہے کوئی دلی میں, وہاں پہ جا کر کریں, ساری رپورٹ ہے, اور پہلے کہہ دیا تھا کینسر تھا, سب رپورٹیں موجود ہیں, اور آج بالکل ایک دم کلیئر ہے. سمجھ. ابھی آپ آگے موٹر سائیکل پہ آ رہے تھے, وہ مجھ سے تاریخ مانگ رہے تھے کہ میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں, جبکہ اس بندے نے مجھے نہیں دیکھا, میں نے اس کو نہیں دیکھا, صرف فون پہ بات. تو قرآن مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے, دوا بھی ہے, دعا بھی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اب میں نے بتا دیا. وہ لڑکی پڑھنے لگی تہجد. اس نے پوچھا حضور کب پڑھوں؟ مجھے کیا پتا تھا اس حال میں, مجھے پتا تھوڑی تھا امید سے بچے کی. میں نے کہا بیٹا تہجد کی نماز پڑھ کے پڑھ لینا. بولے ٹھیک.
अब वो लड़की एक तो इस वक्त में लड़की जब उम्मीद से होती है तो बेचारी वैसे ही गिरी पड़ी रहती है, खाना पीना अच्छा नहीं होता है, इधर टेंशन थी मेरे शौहर का क्या होगा। मगर वो लड़की पढ़ रही है। ये ज़िक़ादा ज़िलहिज्जा का महीना था, लड़की कमजोर हो गई, खाया नहीं जा रहा, पिया नहीं जा रहा। अब मुहर्रम का महीना आ गया, लड़की एक रात पढ़ती रही, 2 रातें, 2 महीने पीछे पड़े थे। इधर मुहर्रम का महीना आया, जब 21वीं रात आई तो वो लड़की कुरान शरीफ सामने रखा, दुआ मांग रही थी, इसे चक्कर आ गया, कमजोर थी, चक्कर आ गया। जैसे ही चक्कर आया इस लड़की ने टेक लगा ली दीवार से टेक लगाई, आंखें बंद हो जाती है, कभी खोल रही है कभी बंद। इस लड़की का कहना मैंने देखा कुरान पाक से एक हरी लाइट निकली। क्या निकली बोलो? एक हरी लाइट निकली और वो हरी लाइट कुरान पाक से मेरे चेहरे पे पड़ी। वो लड़की कह रही है मेरी आंख खुल गई, मैं खूब देख रही हूं। और वो हरी लाइट ऐसे जाते जाते मेरे शौहर के कमरे में जा रही है, शौहर के सर से लेके पैर तक कुरान पाक से वो लाइट निकली, सर से लेके पांव तक उतर गई। और जैसे ही उतरी वो लड़की बोली मुझे खुनूदगी आ गई, नींद सी आ गई, मैं दीवार से टेक लगाए आंख लग गई तो मैंने सुना एक कोई थी मेरे मुड्ढे पे हाथ रख मुझसे बोली बेटी उठ जा, मेरे बच्चों का सदका मिल गया, तेरा शौहर ठीक हो गया। इसकी आंख खुली तो वहां कुछ भी नहीं, जल्दी से कुरान पाक को चूमा और रखा। फजर की अजान होने लगी और जाके शौहर के ऊपर गिर गई। कहा कि तुम ठीक हो गए, तुम ठीक हो। कहा तुम्हें कैसे पता? मुझे मेरी सैयदा फातिमा ने बताया कि बच्चों का सदका मिल गया। वही कह सकती मुहर्रम का महीना। कहा उठ जा तो ठीक, तुम ठीक हो गए, उठ जाओ। शौहर समझा ना, बेचारी कमजोर हो गई, इस हालत से है, दिन में भी कभी इसे चक्कर आता था, इसके दिमाग का तवाजुन ऐसे हो गया। शौहर ने पानी पिलाया, सर पे हाथ फिराया, सीने से लगा, कहा हाँ बैठ जाओ आराम करो। वो समझा ना तबीयत नासाज है, मगर कहने लगी नहीं मेरे सरताज तुम ठीक हो गए, मेरे सरताज तुम ठीक हो गए। फजर की नमाज पढ़ी, बीवी ने नाश्ता कराया और रात भर लड़की सोई नहीं थी। कहने लगी मेरे सरताज तुम चले जाओ, रिपोर्ट करा क्या, इंशाअल्लाह तुम ठीक हो गए। बीबी की थोड़ी उसने मानी भी, उसने सोचा चलो दिल को समझाने के लिए 1-2 रिपोर्ट करा लूं जाके। चला गया, गाड़ी घोड़े सब थे, बुलंदशहर है ही कितनी दूर। अब गया, जैसे ही पहुंचा जीवी पंत में, उसने जब चेकअप कराया, रिपोर्ट कराई तो नॉर्मल। अब तो उसका दिल खड़ा हो गया, उसने अब करा डाली सारे चेकअप। अब जब पूरे चेकअप कराए तो सारी रिपोर्ट नॉर्मल। उसने कहा ये तो करिश्मा हो गया। सारे डॉक्टर बोले ना, बोले ये बताओ तुम्हारा इलाज किसने किया, कौन सर्जन है, कौन डॉक्टर है? कहा मेरा इलाज मेरी बीवी ने किया है, मेरा इलाज मेरी बीवी ने किया है। वो समझे ना इनकी बीवी MBBS होगी या MD होगी। बोले इतनी काबिल है तो ऐसा करो अपनी बीवी को हमारे हॉस्पिटल में रख दो। कहा वो नहीं आने वाली। कहा 1 हफ्ते में कभी आ जाए, महीने में आ जाए, हम पेपर में दे देंगे। कहा तुम चक्कर में मत पड़ो, मेरी बीवी कोई MD या MBBS नहीं है, वो तो गरीब बच्ची है, उसने कुरान से इलाज किया। मगर इधर शौहर जब घर से निकला था तो लड़की घर के दरवाजे पे खड़े होके दुआ कर रही थी, अल्लाह तू लाज रख लेना, मेरे शौहर को ठीक कर देना, अल्लाह तू लाज रख लेना, शौहर को ठीक कर दे। अब जब आई तो उसने नाश्ता भी नहीं किया था और रात भर बेचारी रात भर भूखी रही थी, रात भर भूखी थी उसने और सोई भी नहीं थी, खाना भी नहीं खाया था। अब परेशान, इसको बंद कर दूं।
परेशान परेशान है, लेकिन उसे खाना याद नहीं आया, पानी याद नहीं आया। वो लड़की सीधी आई, उसे सैयदा फातिमा याद आ गई। उसने वुजू बनाया और कुरान पाक खोला। उसे पता था, सैयदा फातिमा ने फरमाया, अगर कोई बीवी सूरह तोहा, सूरह नूर पढ़ करके अपने शौहर के लिए दुआ करती है तो उस बीबी की शौहर के हक में दुआ ऐसी होती है जैसे फातिमा की दुआ अली के हक में हुआ कर। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे लड़की बिचारी रोती जा रही है, दुआएं करती जा रही है, पढ़ती जा रही है। जब उसने पढ़ लिया कुरान खुला हुआ, खड़े होकर के दुआ कर रही है। अब जब दुआ की, दिल पे लोट ले लिया, अल्लाह। रोते रोते उसे चक्कर आ गया, आंखों के नीचे अंधेरा आ गया। बेचारी 7वें 8वें महीने के हाल से थी, कुछ खा पी भी नहीं रही थी, शौहर की वजह से सूख कैसे हो गई, कांटा, कमजोर हो गई। खड़े 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 उसे चक्कर आया, गिरी, उसका सर फट गया, बेहोश हो गई। अल्लाहु अकबर। खून निकलते निकलते गले में आ गया, जम गया। बेचारी का दुपट्टा कहीं है, घर में कोई और है भी नहीं, कुरान शरीफ खुला हुआ, कोई उसकी हिफाजत करने वाला नहीं, कोई इतना भी नहीं था कि कोई उसे आधा चम्मच पानी पिला दे। अल्लाहु अकबर। अपने शौहर के लिए दुआएं करते करते, आज की मेरी बहनें कितनी हैं जो अपने शौहर के लिए दुआएं करती, शरीफ लड़कियां भी हैं। अल्लाह, अब वो बेचारी पड़ी है, सुबह से लेकर के दोपहर तक पड़ी है। वो शौहर को पता नहीं है मेरे घर में क्या हाल है। बीबी परेशान, बेचारी बेहोश पड़ी है, न खाना है न पीना, दोपहर तक पड़ी रही। 3-4 बजे तक वो रिपोर्टें कराता रहा। जब नॉर्मल हो गई तो उसने सोचा, मालदार था, जितने भी जेब में पैसे थे, अपनी बीबी के लिए उसने सोने का हार बनवा लिया। उसने कहा कि मैं अपनी बीबी को जाके तोहफा दूंगा, मगर क्या पता था बीबी भूखी प्यासी बेहोश पड़ी है, कुरान खुला हुआ, कोई आधा चम्मच पानी भी देने वाला नहीं है। शौहर खुशी खुशी मिठाई का डब्बा लाया, बीबी के लिए सोने का हार लाया, जितने भी पैसे थे सब उठा के चलाया और घर में कार खड़ी करके फौरन आवाज देने लगा, ओ कनीज़े फातिमा कहाँ, आओ मेरे सीने से लग जाओ, तुमने मेरी जिंदगी पलट दी है, पलट दी है फातिमा, कनीज़े फातिमा कहाँ, इधर देखा नहीं, इधर देखा नहीं। वो बेचारी गरीब लड़की बेहोश पड़ी है। सुबह से शाम तक जब कमरे में गया तो दुपट्टा लगे और वो लड़की बीबी उसकी बेहोश पड़ी है। अल्लाहु अकबर। इसने बीबी को देखा, इसका दिल कांप गया। इसने कुरान शरीफ को चूमा उठाया रखा और बीबी के सर को, उसकी गर्दन को लेके अपनी बाहों में रखा और रो करके कहने लगा, मौला परवरदिगार, ये गरीब की बच्ची बेचारी परेशान, इसने तो किसी का कुछ दुखाया भी नहीं, कोई परेशानी नहीं। मौला परवरदिगार आलम, ऐ अल्लाह, इसने कौन सी ऐसी गलती की है, इसके साथ किसने जुल्म किया है। मौला परवरदिगार आलम, ऐ अल्लाह, तू रहमान और रहीम है, करीम है, ऐ अल्लाह इस पर रहम फरमा दे। कौन जालिम था ऐसा जिसने मेरी बीबी का सर फाड़ दिया। बेचारा रो रो करके बीबी को गोद में लिए बैठा है, मगर जब उसकी आंखों से बीबी के चेहरे पे आंसू गिरे, बीबी को होश आ जाता है, उसकी दुआएं कबूल हो जाती हैं। जब बीबी को होश आया, बीबी कूद के एकदम घबरा जाती है, मैं किसकी गोद में हूं, मैं कहां पर हूं। एक अजनबी अचानक में किसी आदमी की गोद में हो तो बोलो शरीफ लड़की डरेगी या नहीं डरेगी। बेचारी कांप गई, फौरन उधर हटी, क्या बात है। लेकिन जब शौहर के चेहरे को देखा, रो करके फिर चिपट जाती है, आंखों
आंखों में आंसू है, अपने शौहर के गले को चिपट गई, मेरे सरताज मुझे माफ कर देना, मेरे दिलवर मुझे माफ कर देना, बताओ क्या बात है, बताओ तुम्हें क्या हुआ, बताओ रिपोर्टों में क्या आया है। जब इतना कहा तो वो भी शौहर भी रोने लगा और बीबी को चिपटा लिया। चिपटाने के बाद कहने लगा, मेरी बीबी ये बताओ तुम्हें किसने मारा है, तुम्हें किसने सर तुम्हारा फाड़ा, जरा बोलो तुम्हें किसने तकलीफ पहुंचाई है, मैं अपने खून का एक कतरा तुम पे लगा दूंगा, बोलो। जब इतना कहा तो बीबी कहने लगी, मेरे सरताज ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बताओ तुम्हारा क्या हाल है। शौहर कहने लगा, नहीं मेरी बीबी, पहले तुम्हें बताना होगा, आज मुझसे रहा नहीं जा रहा, बोलो मामला क्या है। तो बीबी कहने लगी, मेरे सरताज मैंने रात भी खाना नहीं खाया था, मैं रात सोई भी नहीं थी, तुम्हारे लिए दुआएं करती रही। पूरी बात उसने बता दी कि मैं दुआ मांग रही थी, चक्कर आ गया, गिर गई, सर फट गया, फिर मुझे पता नहीं चला कि क्या हुआ। शौहर की आंखों में आंसू और कई मिनट बीबी को सीने से लगाया रहा और अल्लाह का शुक्र अदा करता रहा, मौला मैं गलत रास्ते पे था, जिसे मैं बड़े प्यार से दिल्ली पे मैंने लाखों रुपए खर्च करके जिसके साथ में होटलों में इतने खाने खाए, इतना घुमाया, गाड़ी ड्राइवर सब कुछ दिया, एक कैंसर सुन के वो छोड़ के मुझे चली गई और गरीब की बच्ची ने मेरे लिए दुआ करते करते अपने आप को फना कर दिया। तुम भी अगर अपने बच्चों का रिश्ता ढूंढो, मुंडिया मिलक वालो, मुंडी मिलक, अगर तुम भी अपने बच्चों का रिश्ता ढूंढो, तुम्हें माल मिले या ना मिले, जहेज मिले या ना मिले, मगर शरीफ लड़की को कर लेना। शरीफ लड़की अगर तुम्हारे घर में आ जाएगी तो भले वो कार लेके आए या ना आए, मगर वो सैयदा फातिमा का तौर तरीका जरूर लेके आएगी।